نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رضی اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائیو دوستو، 8 رکوع ہمارے ہو گئے تھے، آج 9واں رکوع ہے الحمدللہ سورہ بقرہ کا۔ اس میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جیسے بقرہ نام ہی پڑا انہی وجہ سے کہ ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، اس گائے کے واقعے کی وجہ سے اس کا نام بقرہ پڑ گیا۔ ان کے واقعات ہمیں بتا کر، امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی جو غلطیاں تھیں آپ لوگ نہ کرو، جو کوتاہیاں بنی اسرائیل کی تھیں وہ آپ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح وہ ناشکر ہو گئے اسی طرح آپ ناشکر نہ بنو۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، باوجود اس کے کہ بارش کی طرح ان پر میری نعمتیں برسی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی میں نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور شاید سب سے سردار امت بنایا ہے، اگلو پچھلوں کا بوڑھا بنایا ہے، سب کے لیے گواہی بھی تمہاری رکھی ہے، سب سے زیادہ جنت میں سب سے زیادہ جنت میں تم لوگ جاؤ گے، سب سے زیادہ قیامت کے دن صفحہ تمہاری ہوگی، سب سے زیادہ تعداد تمہاری ہے، سب سے زیادہ فضیلت امت محمد کی ہے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا نہیں کرنا جیسے بنی اسرائیل تھے، یہ بتانا مقصود تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل میں کوئی 1 یا 2 بیماریاں ہوتی تھی تو ہم میں ان ساری قوموں کی، ہر وہ قوم جس کو اللہ نے عذاب دیا، ان کو برباد کیا، تباہ کیا اور نشان عبرت بنا دیا، ان ساری بیماریوں کو اکٹھا کیا جائے تو ہم میں شامل ہیں۔ یہ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، ہم پر اللہ کا کرم پھر بھی باقی ہے، ورنہ پہلی قومیں تو ایسے ہلاک ہو جایا کرتی تھی جتنا بیماریاں آج ہم میں ہیں۔ پہلے قومیں تو برباد کر دیا جاتی تھی جتنا آج ہم میں ہیں، پہلے تو الٹ دی جاتی تھیں جتنا آج کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں اور یہ تنبیہ کے لیے ان کی باتیں کر رہے ہیں اللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، میثاق عہد کہہ دیں، وعدہ کہہ دیں یا قرار کہہ دیں، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی نہیں کرو گے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کرو گے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو اللہ یاد آئے، ڈاکٹر یاد نہ آئے، تنخواہ ختم ہو جائے تو اللہ یاد آئے، دکان یا بزنس یا ڈیوٹی یاد نہ آئے، اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ یاد آئے، سبب یاد نہ آئے۔ مسبب الاسباب پر نظر چلی جائے تو سبب خود محتاج بن کر آ جاتا ہے، لیکن جب نظر ہماری سبب پر چلی جاتی ہے مسبب الاسباب ان کے حوالے کر دیتا ہے ہمیں بھی۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا تو ہمیں بتانا مقصود ہے، لا تعبدون الا اللہ، مت بندگی کرو اللہ کے علاوہ کسی کی۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ کسی نے اپنی ڈیوٹی کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنی کمپنی کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے ڈالر، ریال، درہم کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کرکٹ کو بنایا ہوا ہے، کسی نے فٹ بال کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے ڈاکٹر کو بنایا ہوا ہے، کسی نے وکیل کو بنایا۔
کسی نے گورنمنٹ اور سیاست کو بنایا ہوا ہے، کسی نے گورنری کو بنایا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ہم تو سارے کوتاہیوں میں گر گئے ہیں۔ تو یہی اللہ بتانا چاہتے کہ ایسا نہ کرو۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، اسٹاپ ہے تمہاری منزل تو اللہ کے رسول تھا۔ یہ چھوٹے اسٹاپوں پر گم ہو گئے کہ اللہ کو بھول بیٹھے، چھوٹے اسٹاپوں پر ایسے مدہوش ہوئے کہ اللہ کے رسول کو بھول بیٹھے۔ اللہ کے رسول کی زندگی نہیں معلوم ہمیں۔ سید الانبیاء، سید الکائنات، سید الاولین والآخرین، کیا ہماری طرح بنگلے بنائے انہوں نے؟ کیا ہماری طرح گاڑیاں خریدی اور مقابلے کیے؟ کیا ہماری طرح کمپنیاں بنائیں؟ کیا ہماری طرح پیسہ اکٹھا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چین نہیں آتا تھا میرے عزیزو، جب تک کوئی آخری ایک اس وقت کا درہم بھی موجود ہوتا تھا، دینار موجود ہوتا تھا، اس کو تقسیم کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اور ہم بینکوں میں اربوں روپے رکھ کر بھی ہمیں نیند اس لیے نہیں آتی کہ مزید اکٹھے کریں، جلدی کر لیں۔ کیا تماشا بنا دیا امت نے میرے عزیزو۔ تو اللہ اسی تنبیہ میں فرماتے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی نہیں کرو۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ آج میرے عزیزو، ہمارے نوجوان بچے، ہمارے بچیاں جتنے اپنی دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو اہمیت دیتے ہیں، اتنا والدین کو نہیں دیتے۔ جتنا کلاس فیلوز کو اہمیت دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اتنا والدین کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ ساری دنیا کے کلاس فیلو مل جائیں، ساری دنیا کے مہمان اور دوست مل جائیں، ساری دنیا کے متقی مل جائیں، والدین کے درجے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین کو بنایا ہے، اور ہم دوستوں کو توجہ دیتے ہیں، دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں، والدین کو بلا دیتے ہیں، پیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ بندگی نہ کرو۔ دوسرا کام کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ جوڑا، کس کو؟ والدین کی فرمان برداری کو، والدین کی اطاعت گزاری کو۔ میرے عزیزو، تجربہ کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں جس کسی کو بھی دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بڑا مقام ملا ہے، بڑی کامیابی ملی ہے، والدین کی پیچھے دعائیں ہیں تو ملی ہے، وگرنہ نہیں۔ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جن کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے وہی لوگ ہیں جن کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے ٹاپ کے شعبے پر کوئی پہنچا ہے، ٹاپ کی جگہ پر پہنچا ہے، تو والدین کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو اللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ، بندگی نہ کرو اللہ کے علاوہ۔ اور دوسرا کام کیا کرو؟ اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑا، کس کو؟ والدین کی اطاعت کو۔ میرے عزیزو، میرے ایک ذاتی تحقیق ہے، پوری دنیا میں جتنے پاگل ہیں، کوئی ایک پاگل آپ کو نہیں ملے گا جو والدین کا فرمانبردار اور پاگل ہو جائے۔ پوری دنیا میں بدترین پریشان کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو والدین کا فرمانبردار ہو اور بدترین پریشان ہو جائے۔ پوری دنیا میں بدترین زندگی گزارنے والا کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو والدین کا فرمانبردار اور بدترین زندگی گزار رہا ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے میرے عزیزو۔ تو آئیے آج سے طے کر لیجئے کہ یہ جو اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو بتا کر، اصل میں تو ہمیں توجہ دلانی ہے، ہمیں عمل پر کھڑا کرنا ہے، تو ہم کریں۔ اگر کوتاہیاں انہوں نے کی تو ہم نہ کریں، غفلت ان سے ہوئی تھی تو ہم سے نہ ہو، جرم وہ کر بیٹھے تو ہم وہ مجرم نہ بنیں۔ جو الزام ان پر آتا ہے وہ الزام ہم پر نہیں آنا چاہیے۔ یہی اللہ بتانا چاہ رہے ہیں میرے بندو، اللہ کی بندگی کے ساتھ والدین کی فرمانبرداری کرو، اور پھر وذی القربیٰ، والدین کے ساتھ ان کے چاہنے والے، ان کے رشتہ دار۔ قربہ اگرچہ ہمارے اپنے قرابت دار ہے، قربہ قرابت دار، رشتہ دار، لیکن ان رشتہ داروں میں جو والدین کے زیادہ قریب ہیں ان کو زیادہ مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جو شخص غلطی کر بیٹھا، نافرمانی کر بیٹھا، اور والدین دنیا سے تشریف لے گئے، اب اس کو خیال آیا نافرمانی کر بیٹھا، اب کیا کر، فرمانبردار کیسے بنے؟ اللہ نے فرمایا جو والدین کے قریبی رشتہ دار ہیں، والدین سے محبت کرنے والے موجود ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ فرمانبرداروں میں شامل ہو جائے گا۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرے، اف نہ کرے، چو نہ کرے، چنا نہ کرے، اگر مگر نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، اور ان کی خدمت کرے۔ جو خدمت کرتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں، آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔
جنت میں جن کا درجہ بڑا ہوگا وہ وہی ہوں گے جو والدین کے فرمانبردار ہوں گے. جنت میں جو آخری درجے والے وہ وہی ہوں گے جنہوں نے والدین کی اس درجے کی فرمانبرداری نہیں کی تھی. اور دنیا میں جس کو سزا ملتی ہے گناہ کی وہ یہی ہے کہ والدین کا نافرمان کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے. تو بالوالدین احسانہ، احسان کرو والدین کے ساتھ، اور پھر وذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ کرو. عرب کا قول ہے الاقارب کالعقارب، کہ رشتہ دار بچھو کی طرح ہیں، ڈنگ ضرور ماریں گے، بچھو کی طرح کاٹیں گے ضرور، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹتے تھے وہ بچھو کی طرح رشتہ دار. سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دار نے مارا. سب سے زیادہ تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داروں نے دی. سب سے زیادہ دکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داروں نے دیا. یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے رشتہ داروں کو معاف ہی نہیں کر رہے تھے، وہ معافیا مانگ رہے تھے. سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو غیروں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہیں رشتہ دار ہیں، ان کو بھی معاف کر دیں. تو میرے عزیزو نبی تو نبی تھے نا، رحمت للعالمین، نے معاف کر دیا. لیکن دکھ جو زیادہ دیا تھا رشتہ داروں نے دیا تھا. مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ذریعہ رشتہ دار بن گیا تھا. شیب ابی طالب میں بند کرنے کا، بائیکاٹ کرنے کا ذریعہ جو بن گئے تھے رشتہ دار بن گئے تھے. دکھ تکلیفیں سب سے زیادہ رشتہ داروں نے پہنچائی. تو ہم کیا کریں؟ وذل قربا، ہم اچھا سلوک کریں. نبی کے ساتھ تو کیا گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کی. برائی کی رشتہ داروں نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کی. تو اس لیے کہتے ہیں الاقارب کالعقارب، کہ رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، وہ ڈنگ ماریں گے، لیکن تمہیں چاہیے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو. تم ڈنگ نہ مارو، تم نہیں کاٹو، تم اچھا سلوک کرو. یہ ہے نبی کی سنت، یہ ہے میرے نبی کا فعل، یہ ہے میرے نبی کا عمل. والیتامی، یتیموں کے ساتھ، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے سبحان اللہ عید کے دن لوگوں کو اس دور عرب میں کندھے پر اٹھانا عیب سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا. میرے نبی نے کندھے پر یتیم کو اٹھا کر عیدگاہ میں تشریف لایا تاکہ کائنات کو بتا دیا یتیم کے ساتھ جو کرے گا وہ میرے ساتھ قریب ہوگا. یہاں تک فرما دے جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا. اسے اللہ نے بھی فرمایا والیتامی، یتیموں کے ساتھ اچھا کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، محتاج کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں محتاجوں کے ساتھ؟ ہم تو مسجد میں بھی آ کر مسکین آ جائے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں. ہم اسلام ہماری اس وقت جانوں سے نکل جاتا ہے، ہم خود کفر کی سطح پر کھڑے ہو کر اتنا ذلیل کر دیتے ہیں. حالانکہ ذلیل کرنا مسلمان کو مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ مسلمان جس کو ہم ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسکین جس کو ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کعبہ سے زیادہ ہے، بیت اللہ سے زیادہ حیثیت کا حامل مسلمان مسکین، اس کو ہم ٹکے پر ذلیل کر دیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں. اور خصوصاً وہی نیک لوگ ہوتے ہیں جو صف اول میں بیٹھے تھے، وہی گھور کر دیکھتے ہیں، وہی طوفان بدتمیزی مچا کر ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے؟ تم اچھا سلوک کرو اللہ کی بندگی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تم مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور ہم عبادت میں بیٹھ کر ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، تو کہاں اللہ کا کرم ہوگا؟ کہاں برکتیں ہوں گی؟ کہاں دعائیں قبول ہوگی؟ کہاں وبا ختم ہوگی؟ اذانیں دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے سے مسائل حل ہوں گے اور وبائیں ختم ہوں گی. تو وقولوا للناس حسنا، اور اچھی بات کرو، سخت بات نہ کرو، کڑوی بات نہ کرو، بری بات نہ کرو. میرے عزیزو، ہم انبیاء سے زیادہ قیمتی، انبیاء سے زیادہ مقرب، انبیاء سے زیادہ نیک، انبیاء سے زیادہ پرہیزگار نہیں بن سکتے. اور ہمارے دشمن جن کو ہم ذلیل کرتے ہیں وہ فرعون، قارون، ابو جہل سے زیادہ بدتر نہیں بن سکتے. اللہ ہمیں فرمانے وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، بہتان بھی دیتے ہیں، الزام تراشی بھی کرتے ہیں، غلط پوسٹیں بھی چلاتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے بھی ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وقولوا للناس حسنا. اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟
جاؤ وقولا لہ قولا لینا، فرعون سے بات کرو لیکن اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے بات کرنا۔ کہ ہمارا فریق مخالف کو فرعون سے زیادہ بدتر ہے؟ جو نبی کو اللہ فرما رہے وقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، پیار محبت سے، اچھائی سے بات کرنا۔ تو میرا عزیزو، میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کا وہ بتا کر ہمیں بتانا مقصود ہے، اگر تمہیں کامیابی چاہیے نا تو کامیابی کے یہ گر ہیں، کامیابی کے یہ چپو ہیں، کامیابی کی شاہراہیں ہیں، کامیابی کے یہ راستے ہیں، کامیابی کے یہ طریقے ہیں۔ جس نے دنیا اور آخرت، مسلمان تو ہے ہی دنیا اور آخرت کا، کافر دنیاوی کامیابی چاہتا ہے، مسلمان دنیا کی بھی چاہتا ہے، آخرت کی بھی چاہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی حسنہ کامیاب، اور فی الآخرۃ حسنہ آخرت بھی کامیاب، دنیا بھی اچھی خوبصورت، آخرت بھی اچھی اور خوبصورت۔ تو یہ اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت بھی کامیابی ملے گی۔ تو یہ ہے چپو کامیابی کے۔ کیا ہے؟ خلاصہ بتا رہا ہوں، اگلی نشست میں اس کو تفصیل سے انشاءاللہ بتائیں گے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ، بندگی اللہ کی کرو، اللہ ہو تمہارے، باقی کسی کی حیثیت نہ ہو۔ احسانہ وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کامیابی کے چپو دوسرا۔ وذل قربہ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تیسرا چپو۔ والیتامہ، چوتھا چپو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ ڈانٹو نہیں، لڑو نہیں، بدتمیزی نہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ وقولوا للناس، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ۔ یہ کامیابی کے چپو ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ چپو عطا فرما دے، یہ کامیابی کے گر ہیں، کامیابی کا فن ہے، شاہراہیں۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔